ابے مرد بن، مرد شیر بن۔ مصنف حسنین جمال، کتاب داڑھی واد۔ مرد ہونے کے لیے جتنی چیزیں ضروری ہیں اس میں سوائے جسم کے باقی سب کا سب حالات پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ مطلب دنیا میں تو آنا تھا، یا مرد عورت یا کوئی درمیانی شکل، تو آپ آ گئے۔ اب آپ ایک عدد مرد ہیں، اوکے فائن، لیکن باقی سب کچھ مارکیٹ میں مردانہ پن کہلاتا ہے۔ اگر وہ سب آپ کے اندر نہیں ہوگا آپ مرد کیسے کہلائیں گے؟ جیسے مرد جو ہے اس کا تاریخی طور پر تصور یہ ہے کہ وہ بہادر ہوگا۔ یار دنیا کی آدھی آبادی مرد ہے، اس میں ڈرپوک نہیں ہوں گے کیا؟ جیسے خدا نے آپ کو مرد بنا کے بھیج دیا ہے، اسی طرح بہادر بھی اسی نے بنانا تھا، نہیں بنایا۔ اس میں آپ کا کیا قصور ہے؟ آپ کے دانت میں درد ہے، داڑھ کے اندر سے روح کھنچ کے آسمان کی طرف جا رہی ہے، ساتھ کوئی بھی ٹھیک دانتوں والا منحوس بیٹھ کے مشورے دے رہا ہے۔ ابے مرد بن، تھوڑی دیر کی تکلیف ہے، جا ڈینٹسٹ کے پاس جا، وہ سیٹ کر دے گا۔ ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، اس کی کرسی پر کو دیکھتے ہی آپ کا دم نکل جائے گا، وہ خبر لگے گی آپ کو، پھر اندر سے آواز آئے گی، ابے مرد بن مرد۔ یہ ڈینٹسٹ کے اسسٹنٹ کیا بولے گی؟ کیسا ہلکا آدمی ہے، آپ کرسی پر بیٹھ جائیں گے؟ اس نے داڑھ کا ایکس رے کرنا ہے۔ اب اس دکھتی ہوئی داڑھ میں ایک چھوٹا سا کارڈ مسوڑے اور گال کے درمیان پھنسایا جائے گا۔ وہ کارڈ کسی کتے کی طرح کاٹ رہا ہوگا، لیکن آپ مرد بنے ہوں گے۔ ہو گیا ایکس رے، اب داڑھ نکلے گی، یا اس میں صفائی کے بعد مسالہ بھر دیا جائے گا۔ دونوں صورتوں میں ٹیکا لگے گا۔ اب چاہے ٹیکے سے دماغ میں جھنجھنے بجیں یا آنکھوں سے آنسو نکل آئیں، لیکن خبردار جو منہ سے آواز بھی نکلی، مرد بن مرد۔ دانت نکل گیا، خون کی کلیاں کر رہے ہیں، سن ہے ایک طرف کا ہونٹ کلی کے لیے منہ ٹھیک سے بند نہیں ہو رہا۔ عجیب مصیبت ہے، لیکن آپ نے ایکٹ نارمل کرنا ہے۔ آپ کے اندر تسبیح چل رہی ہے، مرد بن مرد بن مرد بن، بہادر مرد بن۔ اگر کلینک میں چھت پر پنکھا چل رہا ہے تو وہ آپ کو یہی آواز سنا رہا ہے، مرد بن بہادر بن، مرد بن مرد بن بہادر بن۔ یہ تو ایک مثال تھی۔ آپ کو سردی لگ رہی ہے، شدت سے لگ رہی ہے، جسم میں دور تک سناٹا مچا پڑا ہے، کانپ رہے ہیں آپ، اور آپ چلتے جا رہے ہیں، لیکن آپ کے ساتھ کوئی بھی لڑکی ہے تو پھر سے آپ کے اندر کیسٹ لگی ہوگی، مرد بن بن۔ وہ لڑکی بیوی ہو، بیٹی ہو، بہن ہو، دوست ہو، کوئی بھی ہو سکتی ہے، ماں نہیں، ماں اپنی چادر بھی آپ کو دے سکتی ہے۔ اور وائس بھارتی فلموں کے بعد اب یہ اخلاقی طور پر آپ کا فرض ہو چکا ہے کہ ساری واک میں کم از کم ایک بار آپ لڑکی سے ضرور پوچھیں گے، یار اگر تمہیں سردی لگ رہی ہے تو میرا سویٹر، جیکٹ، کوٹ، شال لے لو۔ ہاں میرا کیا ہے، میں تو مرد ہوں، میں تو اپنی کھال اوڑھ کے بھی سردیاں کسی غار میں گزار کر لوں گا، تم لے لو۔ اب اگر اس بندی نے ہاں بول دیا، آپ گئے کام سے، گھر آ کے چاہے کمبل بچھا کر ہیٹر کے سامنے رات گزار دیں، لیکن اس وقت مرد بننا ضروری ہے۔ اسی طرح مرد ہیں تو کھیلوں کا شوقین ہونا بھی آپ کے لیے ضروری ہے۔ وہ سارے کھیل جسمانی طاقت والے ہونے چاہیے، چاہے بولنگ کراتے کراتے آپ کا کندھا رہ جائے، یا فٹ بال کو ٹھڈا مارتے ہوئے ٹانگ ٹوٹ جائے، ہاکی سیدھی ٹخنوں میں لگے، یا ٹینس آپ کی کونی سجا دے، لیکن آپ کے اندر ایک کیسٹ ہے۔ اگر مرد ہیں تو دوسروں کو یہ ثابت کرنے کے لیے آپ مرد ہیں۔ ان سارے پنگوں میں پڑنا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اس سے برتر درجے کا مرد وہ ہے جو ریسلنگ یا جوڈو کراٹے کا شوق رکھتا ہو۔ بھائی سبحان اللہ، یہ دونوں کھیل تو مرد کا زیور سمجھے جاتے ہیں۔ جتنا زیادہ آپ جسمانی طور پر الجھانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اتنے زیادہ آپ مرد ہیں۔ آپ اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یا آپ کا اب تک کوئی پھڈا نہیں ہوا تو باقاعدہ آپ کے ماں باپ پریشان ہو جائیں گے، کیسا بچہ ہے ہمارا، کیا کہیں گے، تو نہیں ہوتا جا رہا، تو وہ تو نہیں ہوتا جا رہا، کوئی لڑتا ہی نہیں ہے اس سے، نہ یہ کسی سے لڑتا ہے۔ پرانے زمانے میں ایسے بچے کو فلاسفر کہلائے جاتے تھے، پھر بھی قابل قبول تھا، لیکن گے اتنے وڈے ماں پپو دا اترا نکل جاندہ ہے جی۔ دنیا بھر میں لڑکے ڈانس کرتے ہیں، اسپینش مرد بوٹ بجا کر کرتے ہیں، یورپ میں والے ٹوئسٹ، سالسا، ہپ ہاپ، بریک ڈانس، بیلے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، افریقی سامبا کرتے ہیں۔ ہم لوگ ایک لمبی سی ہا کرتے ہیں، ہا۔ وہ ان کا لڑکا دیکھا تھا، وہ ڈانس کرتا ہے۔ ہماری تو فلموں میں تک میں کوئی مرد ڈانس نہیں کرتا۔ پرانے زمانے کے ہیرو ڈانگ پکڑ کے کھڑا ہوتا تھا اور ہیروئن اس کے
4 चफेरें नाचती थी। फिर बंदूक डांस शुरू हुआ। अब अकड़े हुए जिस्म के साथ हीरो लोग थोड़ा बहुत डांस कर लेते हैं, लेकिन वो भी ज़ाहिरी बात है अच्छे मर्द तो नहीं होते ना। हमारी शादियों में बहुत मजबूर करने पर किसी मर्द को डांस करने के लिए लौटना पड़े तो वो दोनों हाथ उठा के शहादत की उंगली आसमान की तरफ करके शक्ल बिल्कुल संजीदा रख के सो गया अकड़ा हुआ भंगड़ा शुरू कर देगा। अफसोस की बात यह है क्लासिकल तो चलो एक तरफ फेंक दिया, इसकी लचक हमारे जीन तक से निकल चुकी। भंगड़ा तक डालना हमें नहीं आता। फ़कीर ख़ुद भी पैदल है। हालांकि भंगड़ा तो नरी वर्जिश है, लेकिन वही मर्दानापन, मौजूद शरीफ संजीदा मर्दानापन खा गया साहब हमें मर्दानापन। अब नतीजा ये है कि हमारे बच्चे खुशी के मौके पर हवाई फायरिंग करते हैं, बम फाड़ते हैं, एक पहिए पर मोटरसाइकिल चलाते हैं। बहरहाल हमारा मर्द बहादुर हो तो ऐसा ही होता है। अहम तरीन बात यह है कि हम मर्द इंसानी खूबी को पसंद ही नहीं करते। बहादुर है तो वो चीता होगा, ख़ुद से मसले खड़े करने का माहिर होगा तो वो शेर होगा, खाने का शौकीन है तो वो डग्गा बैल होगा, बेवकूफ़ होगा या अंत काम करने वाला कोई होगा तो वो खोता होगा, गाली देनी होगी तो वो इसका ख़ानदान कुत्ता होगा, प्यार आए तो वो बंदर हो जाएगा, बड़ी गाली देनी होगी तो वो खंजीर हो जाएगा, डरपोक होगा तो चूहा हो जाएगा, लंबा होगा तो ऊँट होगा, मोटा होगा तो गेंडा या हाथी होगा। मर्द बनना होगा तो आप ये सब भी नहीं बन सकते, एक आज़ाद नहीं। आखिर एक मर्द किस तरह खालिस मर्द बन सकता है? कभी आपने किसी औरत को कहा तुम शेरनी हो, बांदरी हो, मादा खंजीर हो, चूही हो, गेंडी हो? वैसे औरत होना चूँकि बताते खुद एक ताना है, कमज़ोरी है और जानवरों से ऊपर इन्हें कुछ समझा नहीं जाता, तो शायद इन्हें ऐसा किसी नाम से पुकारा भी ज़रूरी नहीं समझा जाता। फिर सबसे बड़ी बात यह है अगर मर्द ना हो तो वो भी औरत कहलाता है। औरत कहलाने से बड़ी कोई गाली नहीं। क्यों गुस्सा आ गया? आपके नज़दीक औरत अजीम है? अच्छा, आपको बाहर कोई गली में कहा है इसकी चाल से ज़नापन टपकता है, आप ऐसे डरपोक हैं जैसे कोई छोटी मोटी लड़की हो तो क्या आप लड़ नहीं मरेंगे? सोचें ब्रदर, सोचें मर्द होता क्या है। सबसे बड़ा मर्दानापन आपके साथ कुदरत की तरफ से जुड़ा होता है। अगर किसी वजह से इसका सिस्टम ख़राब हो जाए तो ये सारी बहादुरी, दिलेरी, दर्द ना होना, संजीदा रहना, लड़ाइयाँ करना, सर्दी ना लगना, ये सब किसके खाते में जाएगा? क्या आप भी ख़ुद को मर्द कह सकेंगे? तो अगर सारी मर्दानगी एक कुदरती इत्तेफाक का नतीजा है, वो अगर काम करना छोड़ दे तो आप ना मर्द हैं, तो फिर इस सारे खेल के तमाशे का फ़ायदा क्या? या अगर अजीम मर्दों की सफ़ात जिस्म के एक टुकड़े के नाकारा होने के बाद भी कायम रह सकती है तब तो बेहतरीन। अगर वो सब कुछ नहीं है, आपकी मर्दानगी बस यहीं तक है, तो आप शेर, चीता, बर्द या मर्द बनने के बजाय इंसान बनना पसंद क्यों नहीं करते? वो इंसान जिसे सर्दी लगती हो, दर्द होता हो, जो नाच सकता हो, जो रो सकता हो, जो माँ बहन, बेटी बीवी के साथ दुख सुख के साथ दे सकता हो, जो सड़क पर चलती बच्चियों को गैर महफूज होने का एहसास ना देता हो, जो घर वाले काम करने वालियों में रखना नहीं डालता हो, जो साथी औरतों को देखने के बजाय इनकी आंखों को देखकर बात कर सकता हो, जो ख्वाह मौका का बहादुर ना हो, बस थोड़ा सा हो और बाकी सब एक इंसान हो। ये सब इस वक्त मुमकिन हो सकता है जब मर्द होना एक कुदरती इत्तेफाक से मशरूत समझा जाएगा। अगर मर्द होना ख़ास कुदरत का इनाम है तो लगा रहे बनने भाई, मर्द बन मर्द।